اور بالخصوص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور کے اندر جس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے وہ اللہ جانتا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، میں اپنے عنوان کی طرف جانے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بھی معاملات زندگی میں آ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت و رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا تھا، تم اس وقت قرآن پڑھنا، ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرنا، کبھی قرآن کے دامن کو نہ چھوڑنا، ہر حال میں نماز کی پابندی کرنا، کبھی نماز کو مت چھوڑنا، ہر حال کے اندر اسلام کی پیروی کرنا، کبھی اسلام کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا اگر تم اسلام سے بے وفائی کرو گے، اگر تم نماز سے بے وفائی کرو گے، اگر تم قرآن سے بے وفائی کرو گے، فرمایا قرآن کے ہوتے ہوئے تم قرآن نہ پڑھو گے، اللہ ایسے حالات پیدا فرما دے گا، تم قرآن پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکو گے، تم نماز پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکو گے، تم اسلام کے مطابق چلنا چاہو گے نہیں چل سکو گے۔ اور یہ آج سے 1450 سال پہلے آمینہ کے لال فرما کر گئے ہیں، لیکن آج یہ بات حقیقت ہو رہی ہے۔ پہلے دور تھا لوگ نماز کی طرف نہیں آتے تھے، لیکن آج مالک نے ماحول ایسا بنا دیا، لوگ آنا چاہتے ہیں، مالک آنے نہیں دے رہا، لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو پھر پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، ہم پر تو پھر بھی مالک کی بڑی کرم نوازیاں ہیں۔ اگر پوچھنا ہے تو کشمیر کے لوگوں سے پوچھ کر دیکھو، اگر پوچھنا ہے تو مصر کے لوگوں سے پوچھ کر دیکھو، اگر پوچھنا ہے تو شام کے لوگوں سے پوچھ کر دیکھو۔ شام کے حالات ایک وقت وہ تھے جب شام کے جو ہے وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان کے گھروں کی چھتیں نظر نہیں آتی تھی، کدھر نظر اٹھتی تھی، کیبلوں کی جو ہے وہ ڈشیں نظر آتی تھی۔ انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کی، انہوں نے نماز سے دوری اختیار کی، انہوں نے اسلام کو پس پردہ رکھ دیا، لیکن آج وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور شب برات کی بابرکت رات کے صدقے سے آج سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج ہم نے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے ہیں، یا رب العالمین جو پہلے گزر گئی ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے زندت میں ہیں، کچھ نہیں ہے مگر تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت میں ہیں۔ یا رب العالمین آج سے پہلے جو ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، آج سے پہلے جو ہم دین سے بے وفائی کر بیٹھے ہیں، آج سے پہلے جو ہم نمازیں ترک کر بیٹھے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ اور پھر مالک تو وہ ہے وہ فرماتا ہے میرے بندے تو گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے تو ایک دفعہ مجھے پکار تو صحیح، تیرے پکارنے کی دیر ہے، رب کائنات کی رحمتوں کی بارش نہ ہو تو پھر کہنا، رب کائنات کی رحمتوں کی بارش نہ ہو تو پھر کہنا۔ اس لیے جو میں نے جو پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ نے اپنے راضی ہونے کا طریقہ بتا دیا، اور یہاں سے میں چند اشعار اردو کے پڑھ کر جو ہے وہ ہم نے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے۔ ہم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانے ہیں کہ یا رسول اللہ بہت ہو گیا، ہم بہت ذلیل رسوا ہو گئے، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ اور یاد رکھنا جب رسول اللہ راضی ہو جاتے ہیں عرش والا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ، فرمایا اے محبوب اپنے ان غلاموں سے فرما دو کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور رب کائنات
میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور الحمدللہ ذوق میں بہار ہوگا۔ آپ احباب کے محبت کے ساتھ جب سنو گے، اور یاد رکھنا کوئی بھی بندہ بیان کرنے والا وہ کبھی بھی اپنا انداز خطابت چمکانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ طرز بیان میرا شوق نہیں، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بات میری۔ ہم بولتے اس لیے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم بیٹھ کر گفتگو کریں گے، ہمارے پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا، کوئی سن کر عمل کرے گا، اس کے سننے کا حق ادا ہو جائے گا، اور تیسرا کوئی مقصد نہیں۔ اور آج اگر یہ لمحہ فکریہ تھا مسلمانوں کے لیے، آج اگر مسلمان دین اسلام کی تبلیغ کو عام کرنا چاہتے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے اس سے بڑا مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ کوئی کرامت نہیں تھی، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں تھی۔ 56 ملک ہیں اسلامی، آج کرونا کے نام پر مسجدیں بند ہو رہی ہیں، آج کرونا کے نام پر مدارس کو بند کیا جا رہا ہے، آج کرونا کے نام پر جو ہے وہ درباروں کو بند کیا جا رہا ہے، آج کرونا کے نام پر مسجد تو مسجد رہی، مدرسہ تو مدرسہ رہا، ارے دربار تو دربار رہے، دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ کے روضے کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر روضہ رسول تو روضہ رسول ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مسلمان جائے تو کدھر جائے؟ آج تو ان ظالموں کو یہودی اور عیسائیوں کے ہتھ کنڈے اتنے لمبے ہو گئے اور ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ مسلمانوں کے کعبے کو بند کروانے تک پہنچ چکے ہیں۔ اور مسلمان کب تو تیری آنکھ کب کھلے گئی، تو کب بیدار ہوگا؟ وہ تو جو ہے وہ بیت اللہ تک پہنچ گئے اور گنبد خضرا تک پہنچ گئے۔ آج یہ مسلمانوں کے پاس یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی، جب سارا کفر، یہودی، عیسائی، ہندو کرونا کے نام سے ڈر رہے تھے، اور اگر 56 ملکوں کے حکمران مل کر ایک کانفرنس بلاتے اور اعلان کرتے، ہم دعویٰ کرتے ہیں جو کرونا سے ڈرتا ہے وہ اپنے ملک سے ہم اس کو فری ویزا دیتے ہیں اور وہ سیدھا بیت اللہ شریف کا طواف کرے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جائے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کرونا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کرنا ہے جو کرنے والے ہیں، کس نے کرنا ہے؟ جو کرنے والے ہیں ان کو اپنی سمجھ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ میرا بھائی یہ بات یاد رکھنا، یہ دنیا کا جاہ و جلال، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کا سکون تباہ و برباد ہو جائے گا، وہی کام آئے گا اللہ رسول کی محبت کام آئے گی، وہ اس دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، وہ قبر کی منزل کے اندر بھی کام آئے گی، اور اللہ رسول کی محبت کل قیامت کے روز بھی کام آئے گی۔ ایک یہودی اور عیسائیوں کو تم راضی کرنا چھوڑ دو، ان کے ساتھ دوستیاں کرنا چھوڑ دو، یہ اپنے آپ کے نہیں بنے گے، تمہارے کیا بنے گے؟ اور وہ بھی بیوقوف نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، یہودی اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے حکمران ہیں یہ جناب گناہوں کی دلدل میں ایسے پھنس چکے ہیں اور ماحول ایسا پیدا ہو چکا ہے اور یہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسے کھو چکے ہیں۔ آج کتنی دیر بیت گئی، تقریباً 4-5 مہینے ہونے کے قریب ہیں، ایک سفیر نکالنے کی بات کی تھی، اور سلام ہے ترکی کے صدر طیب اردگان کو، انہوں نے کہا کہ فرانس کا جو ہے وہ صدر وہ مجھے ویسے پاگل لگتا ہے، انہوں نے طیب اردگان نے فرانس کے صدر کو پاگل کہا، ان کو اپنے صدر کی بے عزتی پہ اتنی غیرت آئی، انہوں نے اسی وقت اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، اور 4.5 مہینے ہونے کے قریب ہیں، اور آج تک وہ پاکستان کے اندر فرانس کا سفیر ہے اور یہ ڈر رہے ہیں کہیں ہم نے نکال دیا تو کہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملکی تعلقات کا بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ میرا بھائی ہم نے یہودوں اور عیسائیوں سے کیا لینا ہے؟ ارے ہمیں تو اقبال پہلے بتا گیا کہ محمد سے وفا تو دے تو ہم دے دیں، ہمیں تو اقبال پہلے بتا گئے، یہ جب تک ہم نے اپنا دامن یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے پھیلانا ہے مسلمان ذلیل ہوتے رہیں گے، مسلمان رسوا ہوتے رہیں گے۔ اگر مسلمان زمانے کے اندر عزت چاہتا ہے
فرمائیے آج کے بعد ہمارا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے ہے، ہمارا زندہ رہنا بھی رسول اللہ کے لیے۔ جب یہ مقام پیدا ہوگا، جب یہ مسلمان کے اندر غیرت پیدا ہوگی، وہ سارا کفر مل کر سمجھ بیٹھا ہے مسلمانوں کے اندر وہ جو شہاب الدین غوری جیسی غیرت نہیں رہی، سلطان محمود غزنوی جیسی غیرت نہیں رہی، اور ہم کیا کریں، کس طرف جائیں، کس بات پہ رونا روئیں؟ میرا بھائی ہمارا قصور ہے، لیکن اب میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ آقا چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے دور ہوئی ہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے دور ہوئی ہے، کھوتی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے دور ہوئی ہے۔ سارے محبت سے بولو، کھوتی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے، کھوتی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے، اور دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ جانتا ہے، ملکی حالات ہو یا بیرون ملک کے حالات ہو، ہر بندہ جانتا ہے، اور یہ وجہ کیا بنی کہ بن گئے سیم و زر کے بندے، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجڑے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے دور ہوئی ہے، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، آج بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، آج بچے اپنے والدین کے گریبانوں کو پکڑ رہے ہیں، اور یہ پھر معاشرہ سدھرے گا کیسے؟ گلی کے اندر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو برداشت نہیں کر رہا۔ میرا بھائی رسول اللہ کا یہ درس نہیں تھا، دین اسلام کا یہ درس نہیں تھا، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے، اور یاد رکھنا اب تو کھول دو باب رحمت آقا ہم سے دور ہوئی ہے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، اب تو کھول دو باب رحمت آقا ہم سے دور ہوئی ہے۔ اور ایک پنجابی کے شاعر نے کہا، اندھیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے، میں اور بدبخت ہاں جندا سایہ بھی میرے تو دور جاندا ہے، میں میلا اتھرو میں مجرم پاپی، میں میلا اتھرو حضور معافی، حضور معافی، تسی سی ڈکیا جنہ کما تھی، حضور جی میں او کر گیا با۔ رسول اللہ نے جن کاموں سے ہمیں روکا تھا ہم سب کر رہے ہیں، تسی سی ڈکیا جنہ کما تھی، حضور جی میں او کر گیا با، گناہاں دی دلدل دے وچ میں آقا گل میں تیکر میں پھس گیا با، چھڑ کے تہاڈے حکماں نو آقا جیوندا کتھے ہم مر گیا با، حضور معافی، حضور معافی۔ تو گرامی قدر حضرات، ایک ہی در ہے، وہ در مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی کائنات کے اندر رہ کر رب کائنات کو راضی کرنا چاہتا ہے تو طریقہ مصطفیٰ کی محبت ہے، جو جتنا مصطفیٰ کا وفادار ہو جائے گا اتنا اللہ کا پیارا ہو جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ شعبان المعظم کے مہینے کی 15 تاریخ کو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم تمام اللہ کے گھر کے اندر جمع ہو کر رسول اللہ کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میں محمد کا مہینہ ہے اور رمضان رب محمد کا مہینہ ہے۔ شعبان وہ ہے جسے رسول اللہ نے اپنا کہا ہے اور جسے رسول اللہ اپنا کہنے، اور یاد رکھنا اللہ فرماتا ہے، جس نے ترجمہ کیا کہ جنوں مل جائے قربت سونے دی او رب دے قریب ہو جاتا ہے، جنوں مل جائے قربت سونے دی او رب دے قریب ہو جاتا ہے، جڑا ہووے دور محمد
قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو رسول اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ نے شعبان المعظم کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ در حقیقت تو پوری کائنات رب کائنات کی ہے، لیکن رب کائنات نے پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے سارا نظام رسول اللہ کے حوالے فرما دیا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، اے میرے حبیب، جس کو جو دل میں آئے، جب دل میں آئے، جتنا دل میں آئے، جیسے دل میں آئے، جب چاہے اپنے غلام کو جیسے چاہے، میں نے کائنات کے خزانے آپ کے حوالے فرما دیے ہیں۔ اے رسول، آپ کا کام یہ ہے جو تیری چوکھٹ پہ آئے گا کبھی خالی نہ لوٹے، اور رب کائنات کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے، اس کو جو ملتا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے سے ملتا ہے۔ رسول اللہ کی محبت رہی تو اللہ جانتا ہے بندہ زندگی کے اندر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ رسول اللہ کی محبت کا نام در حقیقت ایمان ہے، اور ایمان کی پختگی کا پتہ ہمیں تب پتہ چلا جب حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم، اور امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر لکھا، حضرت فاروق اعظم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے دوستوں سے بڑھ کر، اپنے علاقے والوں سے بڑھ کر، اپنے مال دولت سے بڑھ کر، ایک اپنی جان کے علاوہ باقی ساری کائنات سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ رسول اللہ نے فرمایا عمر، ابھی تک تو مکمل ایمان والا نہیں ہوا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ، عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مبارک ہو، آج تو مکمل ایمان والا ہو گیا، مبارک ہو، آج تو مکمل ایمان والا ہو گیا۔ یعنی مکمل ایمان، نماز پڑھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، روزے رکھنے ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا ضروری ہے، نیک اعمال کرنا ضروری ہے، لیکن نماز فائدہ کب دے گی؟ حج فائدہ کب دے گا؟ زکوٰۃ فائدہ کب دے گی؟ روزے فائدہ کب دے گے؟ راتوں کو جاگنا فائدہ کب دے گا؟ یہ نیک اعمال کرنے سے فائدہ کب ملے گا؟ فائدہ تب ملے گا جب نماز جو ہے وہ سورت کی شکل میں پڑھ رہا ہو اور دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت کا نور چمک رہا ہو۔ حج کرنے کے لیے وہاں بیت اللہ کی طرف چہرہ ہو اور دل جو ہے وہ مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی طرف ہو، اور زکوٰۃ ادا یہاں کر رہا ہو اور دل کے اندر تصور مصطفیٰ ہو، اور روزے یہاں رکھ رہا ہو اور دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہو، پھر کیا ہوگا؟ اگر نماز پڑھنے میں کمی رہ گئی، حج کرنے میں کمی رہ گئی، روزے رکھنے میں کمی رہ گئی، زکوٰۃ دینے میں کمی رہ گئی، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے میں کمی رہ گئی، اللہ تیری کمی کو نہیں دیکھے گا۔ رسول اللہ کی محبت کے صدقے اللہ تیری تمام تر عبادت کو بڑی محبت سے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا ہے۔ بس بنیاد رسول اللہ کی ذات ہے، بنیاد رسول اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ فرمایا ماں ذات کے کاجل والے، آسمان والے میں رب کائنات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، زمین والے میں رب کائنات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مشرق والے مغرب والے میں رب کائنات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، شمال و جنوب والے میں رب کائنات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ساری کائنات مل کر میں رب کائنات کو راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن میں رب محمد ہو کر اپنے یار محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ اسی لیے میرے امام احمد رضا نے فرمایا غیرت کے امام کا نام امام احمد رضا ہے، اور امام احمد رضا وہ ہے جو بریلی شریف کے کچے حجرے کے اندر بیٹھ کر جب لکھتے تھے، جب تک ایسے علماء جو ہے وہ دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے، رسول اللہ کی عظمت کے پرچم بلند رہیں گے، رسول اللہ کی عظمت کے پرچم بلند رہیں گے۔ کسی نے دیکھا حضرت آپ ایک پیج پہ لکھ رہے ہو، ایک صفحے پہ لکھ رہے ہو، کلمے بھی آپ کے پاس دو ہے، دعاتیں بھی آپ کے پاس دو ہے، سیاہیاں بھی دو ہے،
نام لکھتا ہو تو خوشبو والے سیاہی کے ساتھ لکھتا ہو۔ یاد رکھنا زمانے میں بڑے بڑے وزیر آئے، زمانے میں بڑے بڑے صدر آئے، زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن یاد رکھنا نام اسی کا زندہ بچتا ہے، نام اسی کا قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو محمد کے در کا فقیر بن جاتا ہے اللہ اسے زمانے کا امیر بنا دیتا ہے۔ مصطفیٰ کی محبت شرط ہے، بس یہ دل کے اندر بٹھا لو، میں نے خود بھی رسول اللہ سے وفاداری کرنی ہے، میں نے خود بھی رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، اور اپنے دوست بھی اسی کو بنانا ہے جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، کیونکہ ہمارا جینا بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے، ہمارا مرنا بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہماری دوستیاں بھی اللہ رسول کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہماری دشمنیاں بھی اللہ رسول کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں تو برسر منبر یہ اعلان کرتا ہوں، ارے ہم رشتہ داریاں نہیں دیکھتے، ہم قبیلے داریاں نہیں دیکھتے، ہم محلے داریاں نہیں دیکھتے، ہم تو ایک اعلان ہمارا بابا ہمیں بتا گیا، تو شاہد و عالم کا قضا ہے کہ نہیں ہے، خون میں تیرے ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ راضی ہوں گے، ایک صورت میں یہ تم سے راضی ہو سکتے ہیں، وہ صورت کیا ہے؟ تم اپنا دین چھوڑ کر یا عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ، یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بالکل مسلمانوں کے ساتھ ان کی کوئی وفاداری نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی کوئی محبت نہیں ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب مسلمانوں کے کشمیر کے اندر آدھے سے زیادہ کشمیر اجاڑ دینے والے بغیرت مودی کو جب وہ سعودی عربیہ کے وہ حکمران جو ہے وہ جب تغمہ امتیاز سے نواز رہے ہو، پھر مجھے بتاؤ گنبد خضرا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا بیتی ہوگی کہ یہاں تو میری امت کے مسلمانوں کو یہ درندہ جو انسانیت کے نام پہ تھپا ہے، اور آج مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے پورا کفر ایک ہو چکا ہے۔ اور میں یہی دعا کرتا ہوں ہمیں مالک فرقہ واریت سے نکالے، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، بس ایک بات یاد رکھنا، بس ہمیں ہماری وفاداری اس کے ساتھ ہے جو جتنا زیادہ رسول اللہ کا وفادار ہوگا۔ اب میں جو ہے یہ شب برات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا بانٹ دیا جاتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام، بانٹ دیا جاتا ہے اس میں ہر حکمت والا کام۔ اب اکثریت کے ساتھ لوگوں کا یہ عجیب ایک فلسفہ ہے، عجیب ماجرا ہے، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو ورگلایا جاتا ہے جی جناب نہ شب معراج منانے کا ذکر کہیں لکھا ہے، نہ جناب شب برات منانے کا ذکر کہیں لکھا ہے۔ میرا بھائی ہم شب معراج میں کیا کرتے ہیں، ہم شب برات میں کیا کرتے ہیں، ہم لیلۃ القدر کی رات میں کیا کرتے ہیں، ہم 12 ربیع الاول کو کیا کرتے ہیں، ہم راتوں کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ شب معراج ہو پھر بھی سارا آنکھوں پہ، شب برات ہو پھر بھی سارا آنکھوں پہ، شب میلاد ہو پھر بھی سارا آنکھوں پہ، شب قدر ہو پھر بھی سارا آنکھوں پہ۔ ہم تو راتیں ڈھونڈتے اس لیے ہیں ہمیں موقع مل جائے ہم کہیں چھپ کر بیٹھ کے یا کہیں ظاہر بیٹھ کے
کرتے ہیں. رات کوئی بھی ہو ہمیں موقع ملنا چاہیے ہم دل کھول کر اللہ کا بھی ذکر کریں, دل کھول کر محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کریں. شب برات کا جناب یہ دکھاؤ کہاں جناب منانے لکھا ہے. میں نے کہا جیسے تم منانے کو تصور کرتے ہو ایسا منانے کی مخالفت ہم بھی کرتے ہیں. جو پٹاخے چلانے والے ہیں, جو چھریاں چلانے والے ہیں, ان چھریوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پٹاخے چلانا یہ کن کی رسمیں ہیں؟ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں, اسلام والوں کی رسمیں نہیں ہے. اب دیکھو یہ حدیث مبارکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کو رب کائنات رب جل جلالہ, ویسے تو کوئی بھی کائنات کا بندہ اللہ کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ محیط نہیں کر سکتا. مالک ہے وہ جدھر دیکھو ادھر مالک کی بادشاہی ہے. لیکن کریم آقا نے فرمایا اللہ اپنی شایان شان 15 شعبان کو شب برات کو آسمان دنیا یعنی بالکل آخر اپنے بندے کو, اپنے بندوں کو, اپنی مخلوق کو ساری رات مغرب سے لے کر صبح فجر طلوع ہونے تک آواز رحمت دیتا ہے. ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ بولو محبت سے سبحان اللہ. ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ آئے میں معاف کر دیتا ہوں. ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ آئے میں بخش دیتا ہوں. ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا؟ آئے میں اولاد دے دیتا ہوں. ہے کوئی مجھ سے جو ہے وہ کوئی اور تمنا لے کے آنے والا؟ فرمایا مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے, میری عطا میں دیر نہیں ہوگی. لیکن یاد رکھنا یہ شب برات جو ہے حضرت ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے, صحیح حدیث مصطفیٰ ہے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں فرماتی ہے, مومنوں کی ماں فرماتی ہے 15 شعبان کی رات تھی. جب رات کا پچھلا پہر ہوا اچانک جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ پہلے تو مصطفیٰ مصلے پہ تھے لیکن اب مصطفیٰ میرے حجرہ میں نہیں ہے. آپ فرماتی میں اٹھی, میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے باہر جا رہے تھے. فرمایا میں بھی ان کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں چلتی گئی. میں کیا دیکھتی ہوں کہ مصطفیٰ چلتے چلتے جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچے, جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچے. اور اس رات کے پچھلے پہر یا رات کے وقت قبرستان میں جانا رسول اللہ کی سنت ہے, رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن جانا کس طریقے سے ہے؟ جیسے ہماری نوجوان نسل جاتی ہے ایسے نہیں جانا. جیسے ہماری نوجوان نسل جاتی ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں. میں نے کہا کہ ہم جو ہے جہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں واللہ باللہ میرا اللہ جانتا ہے کسی پہ کوئی طنز نہیں, کوئی تنقید نہیں. اصلاح برائے اصلاح کی بات, اصلاح کرنے کے لیے. کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ کوئی مجھے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے, میرا بھائی یہ بات نہیں ہے. قبرستان میں جانا ہے تو قبرستان میں جانے کے طریقے سیکھو. مسجد میں آنا ہے, مسجد میں آنے کے طریقے سیکھو. اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں, پچھلے دنوں بھی میں نے ایک جگہ پہ گفتگو کی اور مجھے ایک بندے نے کہا کہ آپ نے سخت جملہ کہہ دیا. میں نے کہا اگر اس سے سخت بھی ہوتا تو میں کہہ دیتا. اب وہ جملہ کیا تھا؟ میں نے کہا اگر گلی کے اندر کھڑے ہونا, یہ جوانیاں گلی کے اندر کھڑے ہو کر برباد کرنے کے لیے نہیں ملی. گلی کے اندر کھڑے ہونا یہ کس طرح کی انسانیت ہے؟ گلی کے اندر کھڑے ہونا. اور یاد رکھنا اگر کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی, کسی کی بہن یا کسی کی ماں اگر کسی بندے کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اپنے راستے کو بدلتی ہے کہ یاد رکھنا اس میں اور کتے میں ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے. کیونکہ اکثریت آپ نے دیکھا ہوگا کتوں کو دیکھ کر عورتیں اپنا راستہ بدل جاتی ہیں, کتوں کو دیکھ کر عورتیں اپنا راستہ بدلتی ہیں. اس لیے گلیوں کے اندر کھڑے ہونے کا نام جوانی نہیں ہے. جوانی اس چیز کا نام ہے کہ بندہ مصلے پہ سر رکھے, رات گزر جائے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد منداں نو یاد سجن دی ستیا آن جگاوے. اس چیز کا نام جوانی ہے.
اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ سارے اوپر کی طرف دیکھو، اس لیے کہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہو جائے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہو جائے. اور جو رسول کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سارے محبت سے ایک دفعہ اوپر کی طرف دیکھو.